السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سن 9 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ملک یمن سے ایک قاصد اہل یمن کے اسلام کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ ہماری تعلیم کے لیے کسی ایک بہترین معلم کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اے معاذ، تم یمن چلے جاؤ، وہاں پر آپ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ جب آپ کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے اور کچھ نصیحتیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، دیکھو، اب تو تم ملک یمن جا رہے ہو، ایک مہم کو لے کر جا رہے ہو، ایک دین کا کام لے کر جا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب دوبارہ تم مدینہ منورہ پہنچو گے تو مجھے یہاں پر نہیں پاؤں گے، یعنی اس وقت تک میں دنیا سے گزر جاؤں گا، تو تمہارا گزر میری مسجد اور میرے روزے کے پاس سے ہوگا، میرے قبر کے پاس سے ہوگا۔ تو یہ بات سننا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے، اور ان کو دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا تاکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے جذبات پر قابو پا سکے۔ پھر جب سنبھل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، دیکھو، لوگوں میں ہم سے سب سے زیادہ قریبی وہ ہے جو متقی ہو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو، ان کی منشا کے مطابق چلنے والا ہو۔ قریب ہونا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ منشا کے مطابق چلنا، حکم کو پورا کرنا، یہ سچی محبت کا تقاضا ہے۔ کتنے ایسے نہیں ہیں، یعنی یہ وضاحت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ کتنے ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے، کتنے منافقین اور کتنے مشرکین، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں قرار دیے جائیں گے۔ اور کتنے صحابہ ایسے ہیں جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے حکم کے تعمیل میں باوجود یہ کہ معلوم ہے دوبارہ جب آؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے محبت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں مدینہ منورہ چھوڑ کر یمن کو چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ جو ہماری مہم پر جائے، ہمارے حکم پر عمل کرے، وہی ہم سے زیادہ قریبی ہے۔ بہرکیف اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال یہ پوچھا کہ معاذ، تم وہاں پر حاکم بن کر جا رہے ہو، اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تم اس کا حل کیسے نکالو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں قرآن پاک کے اندر اس کا حکم تلاش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا حکم تمہیں قرآن پاک میں نہیں ملا تو جب کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنت رسول اللہ، یعنی آپ کی سنت، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کے اندر غور و فکر کر کے میں جو ہے نا اس کا حکم تلاش کر لوں گا، تو سنت کے مطابق میں اس کا حکم دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں اس کا حکم نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں ملے تو تب کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجتہد برائی، یعنی میں اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی خوش ہو کر یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول خوش ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی حکم نہ ملے تو پھر اجتہاد کے ذریعے سے
حکم نکالنا یہ گویا کہ صحیح طریقہ ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اجتہاد کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کر کے، یعنی جن چیزوں کا حکم قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان کو سامنے رکھ کر ایسے چیزوں کا حکم نکالا جائے جن کا حکم صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر شراب کی حرمت کا حکم قرآن پاک کے اندر مل جاتا ہے، احادیث میں مل جاتا ہے، لیکن آج کل کے جو منشیات ہے، آج کل کے ڈرگس ہے، گڑمبا ہے یا سیندی وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزوں کا حکم اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں قرآن سے ہی اس کا جواب چاہیے، حدیث کے اندر واضح لفظ کے ذریعے سے کہ گڑمبا کا کیا حکم ہے، گٹکے کا کیا حکم ہے اور ڈرگس کا کیا حکم ہے، اس صراحت کے ساتھ احادیث میں اگر کوئی تلاش کریں گے تو قیامت کی صبح تک نہیں ملتا۔ لیکن احادیث کے اندر اور قرآن پاک کی آیات کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ تو یہ کام مجتہدین کا ہوتا ہے۔ پہلے ائمہ مجتہدین تھے اور اب جو ہے نا علماء مجتہدین ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے، عام علماء کے اندر بھی اس کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جن کے اندر وہ صلاحیت رکھتے ہیں وہی اجتہاد کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر مجتہدین نے یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے تو کیوں حرام کیا؟ اس کے ایک سیال یعنی بہنے والی چیز ہونے کی وجہ سے تو حرام نہیں کیا، کیونکہ دودھ بھی بہتا ہے، پانی بھی بہتا ہے، تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کی رنگت کی وجہ سے، اس کے کالا ہونے کی وجہ سے بھی حرام نہیں کیا۔ ویسے تو کلونجی کے بیجیں بھی کالے ہوتے ہیں، پھر وہ حرام نہیں ہیں۔ تو غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کیا کہ یہ مسکر ہے، یعنی نشہ آور ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے حکم نکالا کہ کل مسکرین حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا، قرآن حدیث سے ہی اس کا جواب مل گیا کہ جس چیز کے اندر بھی نشہ پایا جائے گا اور اتنا نشہ پایا جائے گا جو انسان کی عقل کو پوری طرح سے بگاڑ دے کہ وہ بیوی اور بہن کے اندر بھی فرق نہ کر سکے، تو ایسے سارے نشہ آور چیزیں حرام ہوگی۔ تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ بہرکیف اس کی ہر زمانے میں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے مسائل زمانے کے اعتبار سے پیش آتے ہیں۔ تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی نصیحت کی، اے معاذ دیکھو تم یمن کو جا رہے ہو اور یمن کے رہنے والے اہل کتاب ہیں، یعنی اب تک وہ یہود تھے، لہٰذا جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے جس چیز کی تمہیں دعوت دینا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ دعوت دینا، اور اگر وہ آپ کی اس دعوت کو تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو پھر تم دوسرے نمبر پر ان کو نماز کا حکم دینا۔ تو سب سے پہلے دعوت کے اندر ترتیب یہی ہوگی کہ ایمان کی دعوت دی جائے، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے بعد پھر اعمال کی دعوت دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کا حکم اور دعوت دینے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات کو بھی وہ مان لے تو ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا اور یہ کہنا کہ تم سے زکوٰۃ لی جائے گی تمہارے مالوں میں سے، جو تمہارے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریب لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس بات کو بھی قبول کر لیں، یعنی زکوٰۃ دینے پر وہ آمادہ ہو جائے، تو اے معاذ یاد رکھو تم لوگوں کے عمدہ مال سے بچو، یعنی زکوٰۃ دینے پر وہ آمادہ ہو گئے تو جبراً تم ان کے زکوٰۃ کے اموال میں سے، یعنی اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، بکری اور گائے ہوتے تھے، تو حکم یہ تھا کہ زکوٰۃ میں درمیانہ مال لیا جائے، نہ ہی قیمتی قسم کے ایک دم فربا قسم کے جانور لیے جائے، اس سے مالک کا نقصان ہوگا، اور نہ ہی بالکل دبلے پتلے اور ناکارہ جانور لیے جائے، اس سے غریبوں کی حق تلفی ہوگی۔ لہذا دونوں کی رعایت کرتے ہوئے درمیانی مال وصول کرنے کا گویا کہ حکم دیا گیا۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ جبراً لوگوں سے ان کا عمدہ مال بطور زکوٰۃ کے تم چھین لو گے، تو اس صورت میں تم گویا کہ ظالم ٹھہرو گے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتق دعوت المظلوم، دیکھو اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ
مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی روک نہیں ہوتی۔ مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کا خمیازہ ظالم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ظلم مت کرو اور مظلوم کی بد دعا ہرگز بھی مت لو۔ تو اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد نماز کی دعوت دینے کا حکم دیا اور کہا کہ انہم اطاعوا لذالک، یعنی اگر وہ تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ احکام کو آسان کر کے پیش کرنا چاہیے۔ دعوت دینے کا بھی حکمت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ احکام کو آسان کر کے پیش کرے۔ سارے احکامات اگر ہم کسی کو ایک دم سنا دیں گے تو وہ تو گھبرا جائے گا، ہیبت کھا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا چاہیے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو آمادہ کرنا چاہیے، چھوٹے نیکیوں پر پھر آہستہ آہستہ جو دیگر خرافات ہے، گناہیں ہیں، چھوڑنے کی اس کو ترغیب دینا چاہیے۔ اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو دعوت دینے میں ہمیشہ حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے ظالم کے لیے، یہ بہت بڑا قہر ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔